کبھی یورپ میں کاشتکاری اور کھیتی باڑی لوگوں کا اصلی پیشہ تھا، یعنی فیڈرلزم کا دور۔ پیسے خرچ کرنے کی عادت نے بعض لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ کاشتکاری کو چھوڑ دیں اور خود پیداوار کرنے کے بجائے دوسروں کی پیداوار میں بروکر کا کام کر کے پیسہ کمائیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے زمینوں کو کرائے پر لینا شروع کر دیا۔ جو راستہ انہوں نے انتخاب کیا اس سے بہت زیادہ منافع کمایا۔ دوسرے کاشتکاروں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا اور زیادہ منافع کی لالچ میں ان کے ساتھ جا ملے۔ یوں زرعی زمینیں شہروں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ شہر برگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان شہروں میں لوگوں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آیا کہ جہاں زمینداروں کے بجائے پیسہ حاکم تھا۔ اس کے بعد سے اس طبقے کو برگیر یا برگوا کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ مرچنٹ یا سوداگر بھی مشہور تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے سود یا منافع کمانے کے در پہ رہتے تھے۔ یہ رویہ سارے معاشرے میں رواج پا گیا۔ یہ اس قدر عام ہو گیا کہ حکومتوں نے بھی اسے رسمیت دے دی۔ اس دور میں پیسہ تھا جو اقتدار اور ریاست میں حرف اول تھا۔ یہ سوداگر تھے جو ریاست کو اپنی مرضی سے چلا رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ حکومتوں کے لیے اہم ہو گئے۔ حکومتیں عملی طور پر سوداگروں کی خدمت میں تھیں اور اقتدار میں رہنے کی خاطر انہیں بھتہ دینے لگی تھیں۔ سوداگری، منافع طلبی اور سود آہستہ آہستہ ایک عقیدے اور نظریے میں تبدیل ہو گیا۔ ایسا تفکر جس نے لوگوں کے معاشی نظام کو کئی جہات سے بدل ڈالا، یہاں تک کہ تھامس ہیبز نے کہا کہ معاشرہ اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے ہر ذریعے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر مشہور ماہرین اقتصاد جیسے آدم اسمتھ نے نہ صرف سوداگری کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ اسے معاشرے کی ترقی کے لیے ایک اہم بنیاد قرار دیا۔ لہذا پیسے کا حصول اور کسب سود لوگوں کی زندگی میں سب سے اہم مقصد قرار پایا۔ ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں معاشرے میں کسی منصب تک ترقی پا لے تو صرف ترقی کی نیت کرنے سے بہتر ہے۔ معاشرہ اس طرف چل پڑا کہ اس میں سب چاہتے تھے کہ اس مقصد تک پہنچنے کی خاطر آسان ترین اور منافع بخش راستے کا انتخاب کریں، کم ترین زحمت کے ساتھ بہترین منافع کمائیں۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اگر سب لوگ آڑتی اور دلالی کا کام شروع کر دیں تو کون پیداوار کرے گا۔ یہ ایک ایسی نئی آفت تھی کہ جس نے ایک نئے تفکر کو ایجاد کیا۔ البتہ ابھی تجارت اپنے حقیقی معنوں میں موجود تھی، لیکن سوداگری نے تجارت کی جگہ لے لی تھی۔ سوداگری اور تجارت میں فرق ایک بنیادی اصول کی بنا پر ہے، وہ یہ کہ سب لوگ بہترین منافع کمانے کے در پہ ہو جائیں، منافع دینے کی فکر نہ کریں۔ ایسا رویہ جو آج بھی بہت سارے معاشروں میں نظر آتا ہے، یہ رویہ ایسے ہی تفکر کا نتیجہ ہے اور بہت سے معاشی مسائل کا سبب ہے، جیسے بے روزگاری، شہروں کی طرف ہجرت، افراط زر وغیرہ۔ وہ معاشرہ جس میں سوداگروں کا مزاج حاکم ہے، وہاں کے لوگوں میں رحم تدریجاً ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سود کا حصول اور منافع طلبی رحم کرنے کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی۔ یہ چیز باعث بنتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں رقابت کریں۔ یہ وہ بات سمجھنے کا موقع ہے کہ اسلام کے تحت نظر معاشرہ میں مومنین کو نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور رحم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو مومن اپنے مومن بھائی کو فائدہ دیتا ہے اور اس کو خدمت پہنچاتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا تعالی رحم کرنے والوں پر روز قیامت رحم کرے گا۔ جو زمین پر ہیں ان پر رحم کرو تاکہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے۔ اسلام کی نگاہ میں مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے، رحم کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس جسم کا کوئی عضو درد کرنے لگے تو سارا معاشرہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، احسان و نیکی، مہربانی اور رحم دلی، ہمدردی اور محبت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب کبھی کسی عضو میں درد یا تکلیف ہو تو سب بیدار ہو کر اس کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں تجارت اور سوداگری بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اسلام ایسی تجارت کی نصیحت کرتا ہے جس میں فروخت کنندہ اور خریدار دونوں راضی ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اپنے اموال کو اپنے درمیان ناجائز طور سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ لین دین رضایت کے ساتھ ہو۔ خرید و فروخت آسانی کے ساتھ اور عادلانہ ہونی چاہیے، نیز قیمت کا اجرا اس طرح ہونا چاہیے کہ نہ فروخت کنندے کو نقصان ہو اور نہ ہی خریدار پر دباؤ آئے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خرید و فروخت آسان ہونی چاہیے، عادلانہ ہو اور قیمت ایسی ہو کہ فروخت کنندے کو نقصان نہ ہو اور نہ ہی خریدار کو پریشانی ہو۔ در حقیقت جیسے قرآن کریم نے بیان فرمایا، تجارت میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ طرفین خدا کو مد نظر رکھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وہ لوگ جنہیں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت یاد خدا، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتی ہے، وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ ان خصوصیات کے ساتھ تجارت معاشرے میں رحم اور مہربانی کو حاکم بناتی ہے، رواج دیتی ہے۔ اس تجارت کا منافع سب کے حصے میں آتا ہے۔